بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کی ری برتھ ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو آپس میں ملا کے یہ جو ان کا انضمام کرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر مختلف جگہوں سے مختلف طبقات سے بہت زیادہ طعن و تشنیع کا سامنا ہے ایم کیو ایم کو۔ تو کیا یہ جو ایم کیو ایم کا دوبارہ سے آپس میں انضمام ہے، اس کی وجہ سے صرف نقصان ہی نقصان ہوگا کراچی کو، پاکستان کی سیاست کو؟ کیا کراچی دوبارہ سے ایک وہ بوری بند جو لاشوں کا کلچر ہے، ایک کال پہ کراچی بند ہو جاتا تھا، یہ وہی کلچر ہوگا دوبارہ سے؟ بتہ خوری، بدماشی اور ٹیئر، وہ جو فیئر اور یہ سارے کا سارا کیوس، اور کراچی جو ہے وہ دوبارہ سے اس جو بہت ہی زیادہ پرخوف جو ایک فضا تھی اس کے اندر چلے جائے گا، یا کہ یہ جو ان کا آپس میں دوبارہ جوڑا جانا ہے اس کے اندر سے کوئی سلور لائننگ بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خیر بھی نکل سکتی ہے، کراچی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، مہاجروں کی کمیونٹی کو بھی، اردو سپیکنگ لوگوں کو بھی دوبارہ سے پولیٹیکل جو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی صورت بھی ہے؟ اس ویلاگ کے اندر ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اس کے اندر ایسی صورت نکل سکتی ہے، اس کے اندر کچھ اچھی چیز بھی ہے، کچھ نہ کچھ ایک پازیٹیوٹی بھی ہے۔ پازیٹیوٹی کیا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا ایم کیو ایم خالی۔ بعد میں اس کو جب دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ایک چیپٹر کا نام ہے ایم کیو ایم لنڈن، جس کی سربراہی جو بانی ایم کیو ایم ہے الطاف حسین، وہ لنڈن چیپٹر میں وہ کرتے ہیں۔ دوسرے چیپٹر کا نام بن گیا ایم کیو ایم پاکستان۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایم کیو ایم ہے، یہ بنیادی طور پہ 22 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے ایک اسٹوڈنٹس کی ایک جماعت تھی جس نے بہت سٹرگل کی، اور یہ جو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اردو سپیکنگ لوگ تھے، یہ جو مہاجر تھے، ان کے خلاف زیادتی ہو رہی تھی۔ جو سندھی وڈیرے اور یہ لوگ تھے، کوٹا سسٹم تھا، ان کی جابز یونیورسٹی کے اندر ان کو شیئر نہیں مل رہا تھا، کچھ اس طرح کی ان کی ریزرویشنز تھیں، اور تو اس وجہ سے پھر یہ بنتی ہے 1978 میں یہ جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے۔ یہی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آگے چل کے 1984 کے اندر اس کو مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک باضابطہ سیاسی پارٹی کے طور پہ رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دوسری ڈیبیٹ ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کو صرف موٹے طور پہ اس کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ 1984 میں یہ بنتی ہے۔ پھر آگے چل کے پھر 88 کے الیکشن میں باضابطہ طور پہ حصہ لیتی ہے، پھر 90s کے ڈیکیڈ میں جتنے الیکشن ہوتے ہیں، اور اس سے لے کے اب تک یہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ پرٹیکولرلی جب جنرل مشرف پاور میں آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس کا رول بڑھ جاتا ہے، اور کراچی کے اندر بہت زیادہ جب یہ امپاور ہو گئے تو انہوں نے پھر کچھ زیادتیاں بھی کیں، بہت ہی زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ یہ جو بھتہ کلچر ہے، بوری بندلاش ہے، یہ چیزیں ہوئیں، وہ ساری کی ساری ایم کیو ایم کے وہ کھاتے میں ہیں، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ پھر جو یہ کام کر رہی تھی ایم کیو ایم، اس سے ایم کیو ایم کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپریشن کلین اپ شروع کیا گیا 1992 کے اندر، اور اس ٹائم یہ بھی تھا کہ یہ کراچی کو توڑ کے علیحدہ سے ایک وطن بنانا چاہتے ہیں مہاجر اردو سپیکنگ لوگ اپنا، جناح پور کے نام سے۔ تو پھر ملٹری آپریشن ہوا، یہ بڑی تلخیاتیں ہیں۔ ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی بہت ہی زیادہ خون بہایا، لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی بہت زیادہ اس کے اندر اپنی جانیں گنوا بیٹھے، تو اس سے لے کے آگے تک کراچی ایسے ہی چلتا رہا۔ اور پھر الطاف حسین جو ہے بانی ایم کیو ایم جو ہے وہ لنڈن مائیگریٹ کر کے ایگزائل میں چلے گئے، ادھر سے بیٹھ کے وہ ساری پارٹی چلاتے تھے۔ تو یہ جو ساری پارٹی چلتی تھی تو اس کے اوپر مختلف طرح کے الزامات ہیں کہ یہ جو ہوسٹائل اینیمی ایجنسیز ہیں، را ہے، اور اینیمی اسٹیٹ ہے جو انڈیا، اس کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایم کیو ایم کا اور پاکستان کی جو مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پورے پاکستان کا۔ تو آگے چل کے 22 اگست 2016 کو الطاف حسین تقریر کرتے ہیں جو ایک سمجھ لیں کہ گالی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔
تو اس کے اوپر پھر پوری پاکستانی ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے آنورڈز الطاف حسین جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ٹی وی کے اوپر اس کا نام لینا، تصویر جاری کرنی اور یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ تفصیلات بہت لمبی ہے، صرف آپ کو میں نے ابھی جو ڈیولپ کرنا ہے وہ لے کے جانا ہے۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہو سکتا ہے دوبارہ سے ان کا جو ایک مرجر کیا جا رہا ہے اس کے اندر سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو ہلکی سی ہسٹری دینے کا مطلب آپ کو پتہ ہو کہ ایم کیو ایم کدھر سے شروع ہوئی، اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اور آگے چل کے ابھی جو الطاف حسین صاحب ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو ان کو دوبارہ سے مرج کیا جا رہا ہے اس کے اندر سے فائدہ نکل سکتا ہے۔ فائدہ اس طرح نکل سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی ون آف دا موسٹ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی ہے ایم کیو ایم۔ کیوں آرگنائزڈ؟ اس لیے ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پارٹی بنوائی تھی اور فوجی لائنز کے اوپر اس کی آرگنائزیشن ہے ساری، اور جس طرح کوئی ملٹری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں اس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ آرگنائزڈ پارٹی، ڈسپلنڈ پارٹی ہے، اور ایک پورا ہیرارکی کا سسٹم ہے ایم کیو ایم کے اندر، تو یہ اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات، اس کو الطاف حسین اب لیڈ نہیں کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے پاکستان کے اندر ہی پاورفل ادارہ لیڈ کرے گا اس کو، اور یہ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے مین جو لیڈرز ہیں، ابھی خالد مقبول صدیقی ہے، یہ مصطفیٰ کمال ہے، انیس قائم خانی ہے، دوسرا ڈاکٹر فاروق ستار، اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں، یہ ابھی تو کسی ایک کو یہ لیڈر بنا لیں آپس میں، دیکھیں انہوں نے کس کو لیڈر بنانا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو ہی لیڈر بنانا ہے، کیونکہ الطاف حسین کے بعد پاکستان کے اندر ایم کیو ایم چیپٹر کو وہی لیڈ کرتے تھے، اس کو بنانا ہے، یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بننا لیڈر، واٹ ایور۔ تو یہ جب اس طرح بن جائے گی تو پھر اس کی تنابیں ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ان کی ساری ڈوریاں ہوں گی تو وہ اپنی مرضی سے ان کو چلائیں گے۔ اور ایک اور بھی بات سمجھ لیں، یہ خود سے ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ مصطفیٰ کمال بھی خالد مقبول صدیقی کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ بھی اس کو پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ کلر ہے، انڈیا سے کنیکشن ہے، ساری یہ باتیں سب کو پتہ ہے۔ تو ایک دوسرے کو نہیں مانے گا۔ جب ادھر سے آرڈر آئے گا کہ فلاں بندے کو ہم نے آپ کا لیڈر بنا دیا ہے، وہ لیڈر بن جائے گا، تو پھر ان کے جب کنیکشنز پاکستان میں ہی ہوں گے تو الطاف حسین اس طرح آپریٹ نہیں کر پائے گا، اور انڈیا کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، کراچی کو یہ بند نہیں کر سکیں گے، بوری بند لاشیں نہیں کراچی کے اندر آئیں گی، وہ بھتے کا کلچر، وہ ساری کلنگ اور وہ جو فیئر ہے وہ فضا قائم نہیں ہوگی دوبارہ، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا آپریشن ہوا ہے اور بہت جانیں دی ہیں، رینجرز نے، پاک فوج نے آپریشن کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح دوبارہ سے ان کو جوڑ لیں، اور جوڑ کے یہ جو اردو سپیکنگ ایک ریالٹی ہے کراچی کی، ان کو جوڑ کے جو ان کا پولیٹیکل ایک رول ہو سکتا ہے وہ ان سے ہم لیں، اور اس کے اندر چونکہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا موقع ملا تھا، گیپ تھا بہت بڑا، پی ٹی آئی اس طریقے سے ادھر پرفارم نہیں کر پائی، اور ویکیوم موجود ہے، تو اس ویکیوم کو یہ مہاجری فل کر سکتے ہیں، اور ان کی سرپرستی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ایم کیو ایم کے سرپرستی ابھی الطاف حسین کے پاس نہیں ہوگی، جب ان کے پاس سرپرستی ہوگی تو پھر کرنا یہ ہے کہ ان کے اندر جتنے لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کو سیاست کے اندر ارریلیونٹ کر دیا جائے، ان کو پابندی ان پہ لگا دی جائے کہ وہ سیاست میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور ایم کیو ایم کو ڈی ویپنائز کر دے اسٹیبلشمنٹ، ان کی مدد سے جو ایم کیو ایم کے لیڈرشپ ہے ڈی ویپنائز کر دیں، اور اس کے ساتھ کراچی کے اندر فیئر سینسز ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کراچی کا کوئی والی وارث ہونا چاہیے، کسی کے پاس رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اتھارٹی دے کر، تو اتھارٹی ایم کیو ایم کے پاس آتی ہے، جماعت اسلامی جس کے پاس بھی آتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ سب سے جو بڑی پاپولیشن ہے کراچی کی وہ تو مہاجر پاپولیشن ہے، اور اس کی سب سے بڑی ریپریزنٹیٹیو پارٹی تو ایم کیو ایم ہے۔ تو اگر ایم کیو ایم کو جوڑا جائے اور اس کے ڈی ویپنائز کر دیا جائے اور الطاف حسین ارریلیونٹ ہو جائے اور کرمنلز کو پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا جائے سیاست میں، اور ان کے جو سارے دھڑے ہیں ان کا کنٹرول کسی ایک کے پاس ہو اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ اس کے اوپر دست شفقت رکھے اور یہ اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی ہو جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ ہاتھ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود سے چل نہیں سکتے، یا تو ان کو وہی الطاف حسین ٹائپ بندہ چلائے یا کوئی اور بڑا پاورفل بندہ چلائے،
اندر ایک دوسرے کی یہ بات نہیں مانیں گے، ایک دوسرے کو اندر سے یہ تسلیم نہیں کریں گے. ان کی چونکہ عادت بنی ہوئی ہے، ان کا مزاج بنا ہوا ہے ڈکٹیشن لینے کا اور کمانڈ لینے کا، اس سے یہ چلتے ہیں. تو یہ کمانڈ وہی دے سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کراچی جو ہے وٹ کراچی از، کراچی پاکستان کا نرو سینٹر ہے، کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، کراچی پاکستان کا ایک سمجھ لیں کہ منی پاکستان ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، ایسی صورت میں یہ جو موو کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، بھلے یہ ایک پولیٹیکل موو ہے لیکن یہ 100% درست موو ہے، قابل ستائش موو ہے. کراچی کا امن بحال ہوگا، یہ روشنیوں کا شہر دوبارہ بنے گا اور یہ پاکستان کا یہ جو نرو سینٹر ہے یہ اچھے طریقے سے آگے پرفارم کرے گا. تو یہ جو MQM کا مرجر ہے، اس کے اندر سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو انشاءاللہ برآمد ہوگی. ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.